قرآن حکیم میں چند عبرت آموز جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ قارون کا بھی ہے۔ یہ قارون جو ہے نا یہ اس اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن لگتا تھا رشتے میں۔ یہ تورات میں ہمیں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے اور قرآن بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ وہ میں سورۃ القصص سے آپ کو انشاءاللہ آیات پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ تورات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، آل فرعون میں سے نہیں تھا۔ لیکن جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے جب گورے آئے تو انہوں نے ہمارے بڑوں کو خریدا، تو وہ غلام تو گوروں کے ہوتے تھے، حکمرانی ہم پہ مسلمانوں کے نام سے کر رہے ہوتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کزن تھا قارون، یہ ہے بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور بجائے یہ کہ بنی اسرائیل کی کوئی بہتری کی بات کرتا، الٹا یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا اور فرعون کا آپ سمجھ لیں ایک وزیر کی حیثیت سے تھا۔ سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اب یہ قرآن نے سپورٹ کر دیا کہ وہ آل فرعون میں سے نہیں تھا، ہے بنی اسرائیل میں سے تھا، اور تورات میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ ان کا چچا زاد لگتا تھا، پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہے، کافر ہے تو مردود ہے۔ فبغى علیہم، لیکن اس نے بغاوت کی ان کے اوپر۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ایسے خزانے دیے تھے کہ جس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ یہ 70 اونٹوں والی بات تو، یہ 70 اور اونٹ تو ویسے ہی سال لگ جاتے ہیں نا، قرآن میں اتنا ہی ذکر ہے کہ بہت بڑی جماعت تھی جو صرف چابیاں اس کی اٹھاتی تھی۔ ہو سکتا ہے اونٹوں کے اوپر وہ لاتے تھے تو 70 بھی، یعنی بڑی 70 کا عدد ویسے عربی زبان میں کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ مت شیخی بگاڑ۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ دولت آتی ہے تو شیخی تو پھر بگاڑتا ہی ہے نا انسان، الا ماشاء اللہ۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے اس سے آخرت کی زندگی طلب کر، مراد کے اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں بھی جو تو نے خرچ کرنا ہے اپنے لیے لوگوں کے اوپر اس کو بھی بے شک مت بھول۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اپنا بھی حصہ لے اس میں سے۔ وَأَحْسَنِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو لوگوں کے اوپر احسان کر اس مال کے ذریعے جس طرح اللہ نے تجھے مال دیا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، غریبوں کے اوپر لگا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھ اس کے ذریعے زمین میں فساد تو مت بچا۔ اگر تجھے دولت ملی ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جس کے پاس دولت آئی ہے وہ ڈان بنا ہوا ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ زمین میں جو فساد کرنے والے ہیں نا ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب اتنی زیادہ نصیحت سننے کے بعد دماغ کا خمار دیکھیں کہ قارون جواب میں کیا کہتا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہنے لگا یہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے یہ تو میرا کمال ہے، یہ میرے علم کی بدولت ہوا ہے، میرے پاس جو ہنر ہے، میں بڑا یعنی ہوشیار آدمی ہوں، میں نے بڑی چلاکی کے ساتھ بڑے صحیح ٹائم پہ انویسٹمنٹ کر کے جناب فلانی جگہ پلاٹ لے لیا سیدھے، آج جناب میرے سانسیں اتنے بڑے ہیں۔ آج کل ٹی وی پہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا قارون نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی قومیں ہلاک کر دی۔ من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو اپنی قوت اور مال جمع کرنے کے اعتبار سے قارون سے بھی زیادہ مال تھا ان کے پاس۔ اللہ تو وہ ہے جس نے ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا، تو یہ قارون کو اپنے جو مال کے اوپر اتنا بڑا زوم ہے یہ کس بنیاد پہ تھا۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور جو مجرم ہیں ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرتوت کی ہے، یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت صاحب کو عذاب لے آئیے تھوڑے، بغیر پوچھے اٹھا کے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور یہی قارون کے ساتھ ہوا ہے جناب، سنیں یہ بھی ڈراپ سین آ رہا ہے اس کا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو ایک دن وہ بڑی زینت کے ساتھ، آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ جی بڑی مہنگی گاڑی کے اندر بڑے مہنگی گھڑی پہنے ہوئے اور بڑے مہنگے جوتے اور کپڑے پہنے ہوئے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون،
کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا جو اللہ نے قارون کو دیا. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں نا, کسی کی فلم بھی کامیاب ہونا وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے. جس نے حرام خوری سے بہت زیادہ پلاٹ بنا لیے وہ بھی کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے, تھوڑے سے مال میں اللہ نے برکت دی ہے, میں تو کچھ بھی نہیں سا, وہ فضل ہے. انہ لذو حظ عظیم, یہ تو بڑا قسمت کا دھنی ہے, اللہ نے اس کو اتنا دیا, اللہ نے دیتا نا جی, تو ہم تکلیف ہے. وقال الذین اوتوا العلم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو علم والے تھے نا, یہاں اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ دولت کے اوپر لگام علم کی ہونا پھر انسان صحیح رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا, جب انہوں نے ان کی بات سنی نا کہ یہ بڑا خوش نصیب, انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, ان کا تمہاری خرابی ہو, اللہ کے حضور جو اجر ہے وہ اس سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ولا یلقاها الا الصابرون, لیکن اس کو وہی لوگ حاصل کر پائیں گے جو صبر کر رہے ہیں. ایک یہ معنی ہے, اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس حقیقت تک وہ لوگ پہنچیں گے, اس علمی حقیقت تک کہ یار اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, جو صبر کر رہے ہیں. فخسفنا به وبداره الارض, تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے اس کو اس کے محل سمیت خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ, پھر اس کے پاس کوئی ایسی فوج نہیں تھی, کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتی. وما كان من المنتصرین, اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتا تھا کوئی اللہ تعالیٰ سے اس کے اس معاملے میں. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ, وہ لوگ جو کل تک یہ تمنا کر رہے تھے کہ یار ساڑھے کو بھی قارون جتنا مال ہوتا, اللہ فرماتا ہے اگلے دن کیا ہوا, یقولون وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ, وہ کہنے لگے ہائے افسوس, بھئی اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے. لولا امن اللہ علینا, اگر ہم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا, لخسف بنا, تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے. وہ لوگ جو کل کہہ رہے تھے ہمیں بھی اس طرح کی دولت بنا کے شکر ہے جناب اسی دی زمین میں دھسا دیے گئے, ایک دن بعد ہی رزلٹ جب سامنے آیا نا, سر یہی ہونا ہے جو مولا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے, جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا. او یہ کیا ہوا, یہ دنیا میں اللہ نے ان کو جگایا. ایک دن پہلے کہہ رہے تھے ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملے, اور اگلے دن کیا کہہ رہے ہیں, شکر ہے یار اسی غریب ہی چنگے ہیں. یہ تو مارا گیا اپنی دولت سمیت, وہ دولت اس کو بچا سکی نہیں. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, ہائے افسوس کبھی بھی ناشکرے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہاں کفر سے مراد ناشکرے لوگ ہیں. ناشکری ہے نا, اللہ نے رزق دیا تھا, اللہ نے نعمتیں دی تھی, آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کی, اپنی عیاشیوں کے اوپر خرچ کی ہیں, تو یہ ناشکری ہے.